بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشورہ کی رات ختم ہوئی اور 10ویں محرم کی قیامت نما صبح و نمودار ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدے میں خوب مزے لیے اور زبانوں نے تسبیح و قرات کے خوب لطف اٹھائے۔ اب 10ویں محرم کا سورج ان قریب نکلنے والا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اہل بیت اور تمام ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک لقمہ کسی کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور نہ ایک قطرہ پانی کسی کو میسر ہوا۔ ایسے لوگوں پر ظلم و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ آقائے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لال اور علی و فاطمہ کے نو نحال کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور ایک تقریر فرمائی اور حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، میرے نسب پر غور کرو، میں کون ہوں؟ پھر اپنے گرے بانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں جو 8-10 سال کی عمر میں ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا اور جعفر طیار خود میرے ہی چچا نہیں تھے؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور حقیقت میں وہ سچ ہی ہے، اس لیے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر تم میری بات جھوٹی سمجھتے ہو تو اب بھی اسلامی دنیا میں جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری اور انس بن مالک وغیرہ موجود ہیں۔ ان سے پوچھ لو، کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو شمر بدبخت نے آپ کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی تو حبیب بن مظاہر نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو نہیں سمجھ رہا ہے کہ حضرت امام کیا فرما رہے ہیں۔ شمر اور حبیب کی گفتگو کے بعد امام علی مقام نے پھر فرمایا، لوگو، تم اس حدیث میں شک ہے کیا؟ کہ اس میں شبہ ہے کیا میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں؟ خدا کی قسم، دنیا میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں فرما دیا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ذرا غور کرو میرے قتل پر تم کیسے آمادہ ہوگے۔ جب مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو آپ نے پکار کر کہا، اے بس بن ربی، اے حجار بن عبر، اے قیس بن اشعت، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے خط لکھ کر مجھے نہیں بلایا تھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا۔ اچھا فرض کر لو تم نے نہیں لکھا تھا، تم نہیں چاہتے تھے میں ادھر آؤں، تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں ایسی کسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن و امان کی زندگی بسر کر سکوں۔ قیس بن اشعت نے کہا، آپ اپنے قرابہ دار یعنی ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دیں، آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا، ایسا کیوں نہیں کہو گے؟ تم محمد بن اشعت ہی کے بھائی تو ہو، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہے؟ خدا کی قسم، ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ مخالفین کے ماننے کی پہلے ہی سے امید نہ تھی، مگر امام علی مقام کو اپنا فرض پورا کرنا تھا اور وہ ہو گیا۔ پھر آپ اپنی اونٹنی بٹھا کر اتر پڑے اور عقبہ بن سمان کو حکم دیا کہ اسے باندھ دے۔ جب عمر بن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے اس سے کہا، خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو واقعی سے جنگ کرے گا؟ تو ابن سعد نے کہا، ہاں خدا کی قسم، اور ایسی جنگ کے جس میں سروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ قلم ہو کر زمین پر گریں گے۔ حر نے کہا، ان کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، اگر مجھے اختیار ہوتا میں ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں، تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ حر یہ سن کر وہاں سے ہٹ گیا۔ نواسہ رسول سے جنگ کے تصور نے اس کے بدن پر کپ کپی طاری کر دی اور چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو مہاجر بن اوس، اسی کے قبیلے کا ایک شخص کہنے لگا، اور یہ تمہاری حالت کیا ہے؟ تم پر خوف کیوں ہے؟ مجھ سے جب تو پوچھا جاتا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہ لیتا،
मगर इस वक्त तुम्हारी अजीब हालत देख रहा हूँ, आखिर वजह क्या है? तो हुर ने कहा, ये नवासा रसूल है, जंग है, अपनी आकबत से लड़ाई है। मैं इस वक्त जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा हूँ, मगर मैं जन्नत को किसी चीज़ के बदले नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके आग में जला दिया जाए। ये कहते हुए उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अपनी इमाम अली मकाम की खिदमत में पहुँच गया। अर्ज़ किया, फ़र्ज़ंदे रसूल, मेरी जान आप पर कुर्बान, मैं वही गुनाहगार हूँ जिसने आपको वापस जाने से रोका, रास्ते में आपके साथ साथ रहा और इसी जगह ठहरने पर मजबूर किया। कसम है उस खुदाए पाक की जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, मैं ये हरगज़ नहीं समझता था कि आपकी पेश की हुई बातों में से ये किसी एक को भी नहीं मानेंगे क्या, और नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। वल्लाह अगर मुझे मालूम होता ये लोग आपकी बात नहीं कबूल करेंगे तो मैं हरगिज़ उनका साथ ना देता। अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, खुदा की बारगाह में तौबा करता हूँ और अपनी जान आपके लिए कुर्बान करने के लिए हाज़िर हूँ। क्या इस तरह मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, हाँ, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा, तुम्हें बख्श देगा, मुबारक हो, इंशाअल्लाह तुम दुनिया व आखिरत में हुर आज़ाद हो। घोड़े से उतरो। अर्ज़ किया, आपकी मदद के लिए मेरा घोड़ा पर उतरने से बेहतर है, अब मैं आखिरी वक़्त ही शहीद होकर घोड़े से उतरूँगा। हज़रत ने फरमाया, जो अच्छा जी चाहे वही करो, खुदा तुम पर रहम फरमाएगा।